السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس کے سربراہ کو اپنے ہی ایک تھانے کے ایس ایچ او کی غیر قانونی تبدیلی کو رکوانے میں مزاحمت کرنے پر غیر معمولی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کے نتیجے میں خود ان کی اپنی اہم ترین وکٹ گرتے گرتے رہ گئی، جس کے بعد خود انہیں جو ہے ایک شٹ اپ کال موصول ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اور بھائی دیکھو، یہ گوپال کون ہے جسے منگو پیر تھانے کا ایس ایچ او حاجی ثناء اللہ گیدڑ سنگھی کے طور پر من پسند تھانوں کی ایس ایچ او شپ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے؟ اور یہ اسی گیدڑ سنگھی کا ہی کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے خود سندھ پولیس کے سربراہ کو منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او کے غیر قانونی تبدیلی کو رکوانے کے لیے سسٹم نامی رسوائے زمانہ گروپ سے ٹکرانا پڑا۔ اس پر پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے متوقع ایڈیشنل آئی جی کراچی سلطان علی خواجہ کی اہم شخصیات سے اہم ترین ملاقاتوں کے بارے میں، اور پروگرام کے آخر میں سندھ کے سابقہ آئی جی جیل خانہ جات نصرت منگن کے امریکہ سے واپس لانے کے لیے نیب کے اقدامات کیا ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے، اس پر بھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی ابتدا اپنی بریکنگ نیوز سے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایس ایچ او منگو پیر حاجی ثناء اللہ کا ٹرانسفر رکوانے کے لیے آئی جی سندھ کو خود سندھ کے ایک رسوائے زمانہ سسٹم نامی گروپ سے ٹکرانا پڑا۔ اس سلسلے میں پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو جو اطلاعات اس سلسلے میں ملی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے کہ گوپال کون ہے۔ گوپال کے بارے میں اتنی اطلاع ملی ہے کہ یہ کاروباری شراکت دار ہیں سندھ پولیس کے سربراہ کے، اہم ترین دوست ہیں، اہم ترین ساتھی ہیں، ایسے ساتھی کے جن کے زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ اس کے لیے انکار نہیں کرتے۔ موصوف جو ہے وہ ملیر کینٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ انہیں جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ نے جو ہے 2 موبائلیں دے رکھی ہیں، انہیں ایک طریقے سے منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ان کے لینڈ کروزر کے آگے پیچھے پولیس کی موبائلیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب گوپال سے تعلقات منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او حاجی ثناء اللہ کے بھی چلے آ رہے ہیں۔ کافی عرصے سے جو ہے حاجی ثناء اللہ کی تمام پوسٹنگیں جو ہے آئی جی سندھ سے خود گوپال کرواتے ہیں ایک ٹیلی فون کال پر۔ ابتدا میں یہ اطلاع تھی کہ حاجی ثناء اللہ کی پش پر جو ہے خود آئی جی کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی ہیں، لیکن اب یہ بات روز روشن کی طرح سے آیا ہو چکی ہے کہ عدنان صدیقی نہیں بلکہ خود گوپال ہیں، جو کہ سندھ پولیس کے سربراہ کے کاروباری شراکت دار ہیں، اور انہی کی سفارش پر جو ہے 41 آئی آر ملنے کے باوجود اسپیشل برانچ نے 41 آئی آر جو ہے ایس ایچ او رضویہ کے حیثیت سے خود حاجی ثناء اللہ کو بھجوائی تھی، جن پہ الزامات تھے کہ وہ رضویہ کے علاقے میں منشیات کے، ڈرگ کے، چھالیا کے، گٹکا ماوا کے اڈے چلا رہے ہیں۔ انہیں 41 ایف آئی آر کے نتیجے میں دوسرے ایس ایچ اوز کی طرح انہیں بھی سسپینڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کی پش پر گوپال تھے، اس وجہ سے سندھ پولیس کے سربراہ نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے انہیں کراچی کے سونے کی کان نما تھانہ منگو پیر کا ایس ایچ او لگا دیا، جہاں ایس ایچ او شپ حاصل کرنے کے لیے 1 سے 5 کوکے رشوت وصول کی جاتی ہے۔ لیکن حاجی ثناء اللہ کو یہ تھانہ پلیٹ میں، یعنی کیک پلیٹ میں کی طرح انہیں پیش کیا گیا۔ تھانے کا ایس ایچ او جو ہے بنایا گیا جس طرح کے کیک پلیٹ میں رکھ کے پیش کی جاتی، اس طریقے سے انہیں اس تھانے کی ایس ایچ او شپ دی گئی اور وہ ایس ایچ او لگ گئے اس تھانے میں۔ بعد ازاں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ جو تھانے ہیں منگو پیر، سرجانی ٹاؤن، سپر ہائی وے،
سوراب گوٹ گڑاب، یہ تھانے سسٹم نامی جو گروپ ہیں ان کے زیر استعمال ہیں، اور یہاں ایس ایچ او، یہاں کے ڈی ایس پی، یہاں کا تھانے کا عملہ، کون یہاں آنا ہے اور کس نے نہیں آنا ہے، اس کا فیصلہ نہ تو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کرتے ہیں، نہ زونل ڈی آئی جی کرتے ہیں، نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی مجاز ہے، اور نہ ہی خود سندھ پولیس کے سربراہ۔ یہ فیصلے جو ہے سسٹم نامی گروپ کرتے ہیں، اور وہی یہاں پر ایس ایچ او بھی لگاتے ہیں، وہی ڈی ایس پی بھی کی پوسٹنگ کرتے ہیں، اور وہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ بھی کرتا، کہ ان کے معاملات میں کسی بھی طرح کی کوئی انہیں مخالفت کا یا مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب یہ جو حاجی ثناء اللہ کی پوسٹنگ تھی، یہ ان کے چینل سے نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کی پوسٹنگ کے وہ روز اول سے ہی خلاف تھے، اور وہ مخالفت کرتے اور انہیں تبدیل کرنے کے لیے وہ دباؤ ڈال رہے تھے، لیکن سندھ پولیس کے سربراہ انہیں بچا رہے تھے، ان کی تبدیلی کے راہ میں وہ سیسا پلائی دیوار بن چکے تھے۔ لیکن بعد ازاں اسی سسٹم نامی گروپ نے جو ہے پھر خود ویسٹ کی جو خاتون ایس ایس پی سوائے عزیز کے ذریعے جو ہے ایک مس کنڈکٹ رپورٹ تیار کی، تاکہ اس مس کنڈکٹ رپورٹ کے ذریعے انہیں وہاں سے تبدیل کیا جا سکے۔ بعد ازاں جب بہت دباؤ پڑتا ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ پر، تو کہتے ہیں کہ بعد میں یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے خود ویسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہے ناصر آفتاب کے سپرد کر دیا تھا، کہ وہ جو ہے حاجی ثناء اللہ کو کنونس کرے کہ وہ یا تو خود جا کے سسٹم نامی گروپ سے میل جول کرے، انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلائیں، اور ان سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں اگر کامیاب وہ ہو جاتے ہیں تو وہ بدستور جو ہے وہ منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کہتے ہیں کہ ویسٹ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب نے جو ہے وہ خود منگو پیر کے ایس ایچ او جو ہیں انہیں بلایا حاجی ثناء اللہ کو، اور انہیں باقاعدہ مشورہ دیا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ضد نہ کرے، بلکہ وہ جا کر وہاں پر جو ہے ان سے معاملات طے کر دیں۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ حاجی ثناء اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ان کی پشت پر گوپال ہے، اور گوپال کی گدڑ سینگی ایسی ہے کہ جس کو سندھ پولیس کے سربراہ انکار کر ہی نہیں سکتے، لہذا انہوں نے اپنے ڈی آئی جی کو بھی خاطر میں نہیں لایا۔ اس نے کہا کہ میں نے نہیں جانا ہے، میں نے اسی تھانے میں نوکری کرنی ہے بغیر کسی سسٹم کے تعاون کے، جس پر جو ہے پھر کہتے ہیں کہ ناصر آفتاب جو ڈی آئی جی ویسٹ ہے، انہوں نے آئی جی سندھ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا، اور اس طریقے سے جو ہے بعد ازاں جو ہے پھر خود ناصر آفتاب نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ 10 روز کی چھٹی پر چلے جائیں، اور واپسی پھر میں آپ کو سینٹرل میں کسی بھی اچھے تھانے کا آپ کو ایس ایچ او لگا دوں گا۔ یہ معاملات طے ہونے کے بعد جو ہے حاجی ثناء اللہ 10 روزہ چھٹی پر جو ہے خود سرگودا چلے جانے کی ان کی اطلاع ملی ہے۔ یعنی ناظرین یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے کہ ایک صوبے کا آئی جی، یعنی پولیس کا سربراہ جو ہے، جس کے انڈر میں 1,40,000 کی نفری ہے، یعنی 500 سے قریب ایس ایچ او ہوں گے، 400 کے قریب ایس ایچ او ہیں، اتنے ہی ایس ایس پی ڈی آئی جی وغیرہ ہے، اس کے باوجود یعنی جو پولیس کا سربراہ ایڈیشنل آئی جی کراچی لگا سکتا ہے، جو کہ کراچی کے تمام تھانوں کے ایس ایچ او لگانے کا مجاز ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی، وہ پولیس کا سربراہ جو ہے ایک منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او کو رکوانے میں کس قدر ناکام ہے کہ انہیں شٹ اپ کال موصول ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ یعنی کہ کتنی بڑی ایک رسوائی ہے، کتنی بڑی ایک جگسائی ہے اس پوسٹ کی، جسے کمانڈر کہتے ہیں، پولیس کا سربراہ کہتے ہیں، کہ آئی جی جو ہے ایک گریڈ 16 کے افسر کی پوسٹنگ بچانے میں بھی ناکام ثابت ہوئے۔ منگو پیر تھانے کا جو ایس ایچ او ہے وہ اس کی ایک ناقابل تردید بلکہ زندہ مثال ہے۔ میری یہ اطلاع جو ہے یہ درست ہے، اب اس پہ وہ انکار کریں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہی حقیقت ہے کہ سسٹم نامی گروپ اور خود سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کے پوسٹنگ میں جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے، اور بلکہ خود آئی جی کا اپنا عہدہ، ان کی اپنی سیٹ جو ہے اس ٹکرانے کے نتیجے میں لرز اٹھی۔ انہیں کہا کہ یا تو اس ایس ایچ او کو تبدیل کر دو، مزاحمت کرنا چھوڑ دو، یا پھر اپنی پوسٹ کو چھوڑ دو۔ یعنی اتنی
کھلی قسم کی وارننگ ڈپلومیٹک انداز میں جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کو دیے جانے کی اطلاع ہے۔ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور خود چیف منسٹر ہاؤس کے بھی انتہائی قابل اعتماد ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسا سب کچھ ہوا ہے اس منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او کے ٹرانسفر کے معاملے میں، جس میں آئی جی یعنی سندھ پولیس کے سربراہ نے سٹینڈ لیا تھا اپنے پاور کو استعمال یا اپنے پاور کو ایکسرسائز کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ اس ایس ایچ او کو رکوائیں گے ہر حال میں، لیکن جب ان کی اپنی سیٹ ہل گئی تو وہ پھر اس سے دستبردار ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ گوپال کی وجہ سے۔ گوپال کون ہے؟ سندھ پولیس کے سربراہ کا کاروباری شراکت دار ہیں، جسے خود منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او حاجی ثناء اللہ گیدڑ سنگھی کے طور پر استعمال کرے۔ اور اب یہ میں یقین سے یہ بات کرتا چلوں کہ اب جیسے ان کی واپسی ہو جائے گی حاجی ثناء اللہ کی، تو انہیں اس کے بعد ایک بار پھر سینٹرل ڈسٹرکٹ کا کوئی بھی اچھا تھانہ جو ہے وہ کیک کی طرح سے پلیٹ میں رکھ کر انہیں پیش کیا جائے گا کہ آپ اس کو قبول کریں۔ آپ کو نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانہ چاہیے، آپ کو سپر مارکیٹ چاہیے، آپ کو لیاقت آباد چاہیے، آپ کو جو تھانہ زیادہ پیدا والا ہے آپ وہ تھانہ لے لیں، آپ کو دے دیا جائے گا۔ یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے ان کی واپسی کے بعد، اس لیے کہ ان کی پشت پر گوپال ہیں، اور گوپال جسے وہ گیدڑ سنگھی کے طور پر استعمال کر رہا ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کے کاروباری شراکت دار بتائے جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ایک ڈسپلن فورس کا۔ یہاں اہم ترین فیصلے جو ہے ذاتی پسند ناپسند اور نوازنے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ تب تو میں کہتا ہوں کہ پولیس جو ہے ڈسپلن فورس نہیں بلکہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی بن چکی ہیں۔ یہ بڑے بڑے تلوار جو انہوں نے اپنے شولڈر پر لگائے، یہ اب فورس کے کمانڈر نہیں رہے بلکہ یہ اس ملٹی نیشنل کمپنی کے جنرل مینیجنگ ڈائریکٹر بن چکے ہیں، جو تمام تر فیصلے جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے ہو یا پرموشن کے ہو، وہ نفع نقصان کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، جس کی زندہ مثال جو ہے ایس ایچ او منگو پیر کے ٹرانسفر پوسٹنگ پر جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کا جو ہے سسٹم نامی گروپ سے ٹکرانا ہے۔ وہ گروپ جسے خود اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ انکروچمنٹ سیل کا نام دے چکے ہیں، یعنی پولیس نہیں بلکہ یہ اینٹی انکروچمنٹ سیل نہیں بلکہ انکروچمنٹ سیل، ان کا کام قبضہ کرانا ہے سرکاری اراضی پر۔ خاص طور سے یہ جو سسٹم نامی گروپ ہے اس کا کام ہی جو ہے وہ انکروچمنٹ کرنا، اور آئی جی سندھ نے اس پر صحیح سٹینڈ لیا کہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس کے کام میں مداخلت کی۔ تھانے کا ایس ایچ او کس کو لگنا ہے، ڈی ایس پی کس کو لگنا ہے، یہ کام کسی گروپ کا نہیں ہے، یہ ان کا اختیار نہیں ہے سسٹم نامی گروپ کا، چاہے ان کی پشت پر کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ خالصاً کام جو ہے یہ پولیس کے سربراہ کا ہے، اور پولیس کے سربراہ نے یہاں جو سٹینڈ لیا میں اس کے میں کہنے میں اپریشیٹ کروں کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کیا ہے۔ ناظرین، اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا اسی طریقے سے جاری ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ متوقع ایڈیشنل آئی جی کراچی سلطان علی خواجہ، جن کا غالب امکان یہ ہے کہ منگل والے روز شام کو ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے، منگل کی شام کو یا پھر بدھ کی صبح۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی ان کی ہفتے والے روز شام 4 بجے سی ایم ہاؤس میں خود سید مراد علی شاہ اور ان کے پی ایس او فرخ بشیر سے 1-to-1 ملاقات کی اطلاع ملی ہے، جبکہ اتوار والے روز اطلاع یہ ملی کہ ان کی جو ہے سلطان علی خواجہ کی ملاقات کور ہیڈ کوارٹر میں بھی اہم شخصیات سے ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ اہم ترین ملاقاتیں ہیں اور مقصد صاف ظاہر ہے کہ منگل والے روز جو ہے، منگل کی شام کو یا بدھ کی صبح جو ہے، سلطان علی خواجہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حیثیت سے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے جا رہے ہیں، اور عمران یعقوب مناس کے بارے میں اب یہ اطلاع ملی ہے کہ انہیں جو ہے وہ اسپیشل برانچ کا ایڈیشنل آئی جی لگایا جا رہا ہے، جہاں سے غلام نبی میمن کی خدمات جو ہے وہ اسٹریٹ لائف کے
ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے سے سونپی جا رہی ہے. یہ اطلاعات ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ہی یہ تصدیق اس کی ہو سکے گی جب تک کہ نوٹیفیکیشن کا اجرا نہیں ہوتا. غالب امکان یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے منگل کی شام کو یا پھر بدھ والے روز ہونے کا امکان ہے. ناظرین، آج ایک خبر ایک اور ملی ہے کہ شرافت خان جو ہے، جو کہ ایس ایچ او ٹیپو سلطان تھی، وہاں کمپلینٹ پر، کرپشن پر، اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے پر اور غلط بیانی پر کہ وہ انہیں کرونا ہو گیا ہے، لیکن کرونا سے اٹھ کر آئی تھی تھانے میں، اور ایک جو مقدمہ تھا اس میں انہوں نے وہاں پر مزاحمت کی تھی اور ایکٹنگ ایس ایچ او سے بد کلامی بھی کی تھی، ان سے بھی اور اپنے بڑے افسروں سے متعلق بھی، جس پر اس کے بعد وہاں سے انہیں سسپینڈ کر دیا گیا تھا. اب اطلاع یہ ملی کہ کمپلینٹ پر نکالے جانے والی خاتون انسپکٹر کو خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کمپلینٹ سیل کا انچارج لگا دیا گیا ہے. وہاں سے ظفر اقبال جو انسپکٹر تھے پہلے، انہیں کرپشن پر یا اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے پر وہاں سے انہیں نکال دیا گیا. اب یہ جو خود شرافت خان ہے، یہ اس سے قبل جو ہے سی پی او میں بھی کمپلینٹ سیل کی انچارج رہ چکی تھی، اور ان پہ یہ الزامات تھے کہ جو ان کے پینل کے ایس ایچ او تھے یا افسران تھے، ان کے خلاف جو بھی کمپلین آتی تھی، وہ کمپلین کو یہ دبا کے رکھتی تھی، ان کو آگے افسروں کے پاس نہیں پہنچایا کرتی تھی. یعنی کہ اس وقت خاص طور سے جو پی ایس ہوتے آئی جی کے، یعنی کہ عدنان رفیق صدیقی کے خلاف بڑی کمپلینیں آتی رہی، لیکن یہ کسی بھی کمپلینٹ کو آگے نہیں بھجواتی رہی. اور اب جب ان کی یہاں پوسٹنگ ہو گئی ہے کے پی او میں، یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے کمپلینٹ سیل کے انچارج کے، تو اب وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہی سارے وہ حربے استعمال کرے گی. یعنی کہ لوگ کمپلین کریں گے، جن سے پریشان ہوں گے جن پولیس افسروں کے خلاف، یہ ان سے معاملات طے کر کے ان کی شکایتوں کو دبائے گی، افسروں تک نہیں پہنچنے دے گی. یہ تو اب یہ دیکھنا ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کہ انہوں نے کس کی پوسٹنگ کس کے کہنے پر کی ہے. ناظرین، ہم پروگرام میں ذکر کر چکے تھے کہ جیل کے سابقہ آئی جی نصرت منگن، جس کے خلاف جو ہے کوئی 8 ارب کا ریفرنس جو ہے وہ نیب میں اس وقت زیر تفتیش ہیں. گرفتاری سے بچنے کے لیے 1 ماہ قبل جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے امریکہ فرار ہو چکے تھے. اطلاع یہ تھی کہ لاس اینجلس میں وہ پنور نامی کسی اپنے دوست کے ہاں مقیم ہیں. پنور نامی جو کہ ڈیفینس میں جو ہے وہ ان کا اسٹیٹ کا کاروبار تھا، اسٹیٹ ایجنسی تھی، پلاٹوں کے خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے. وہ ان کے ساتھی ہیں اور ان کے ہاں ہی اس وقت انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. اب نیب کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان پر جو ہے وہ 8 ارب کا ریفرنس داخل ہو چکا ہے، اور جس نیب کے جس بڑے افسر نے مبینہ طور پر مخبری کر کے انہیں فرار ہونے کا مشورہ دیا تھا، خود نیب میں اس بڑے افسر کے خلاف، اس ڈپٹی ڈائریکٹر کے خلاف بھی جو ہے تحقیقات شروع ہو چکی ہے. اور اب یہ اطلاع ملی ہے کہ ضابطے کی تمام تر کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد انہیں ریکارڈ پر مفرور اشتہاری ڈکلیئر کر کے پھر انٹرپول کی خدمات حاصل کی جائے گی انہیں وطن واپس لانے کے لیے. اس سلسلے میں خود نیب کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی پش پر جو سیاسی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں کھڑی تھی، انہوں نے جو ہے اس وقت وہ خود نصرت منگن کے جرائم سے دستبردار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے نیب کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ نیب جس طرح چاہے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے. وہ ان کے کام میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے. جو ملک کا ملزم ہے، جو قومی خزانہ لوٹنے میں ملوث ہیں، اس معاملے میں وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے. اس طریقے سے ان کی پش پر جو حکمراں پارٹی تھی سندھ کی، انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور اب جو ہے نیب جو ہے بلا خوف و خطر جو ہے نصرت منگن کے خلاف کارروائی تیزی کے ساتھ آگے نیب بڑھا رہی ہے. اور غالب امکان یہ ہے کہ نومبر میں جو ہے وہ ان کا سرچ وارنٹ جو ہے وہ ریڈ وارنٹ جو ہے وہ انٹرپول کے حوالے کر دیا جائے گا، تاکہ انٹرپول کی مدد سے جو ہے انہیں امریکہ سے پاکستان واپس لایا جا سکے.
نصرت منگن پر جو ہے نارا جیل کی 40 ایکڑ اراضی جو ہے وہ بلڈرز پر فروخت کرنے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ 200 سے زائد بھرتیاں غیر قانونی طریقے سے جیل پولیس میں کرنے اور جیل کے فنڈنگز میں جو ہے بہت بڑا ہیر پھیر اور گپلا کرنے کے ان پر الزامات ہیں، اور پروموشن میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اس طرح کے سنگین الزامات پر ہی جو ہے وہ ان کے خلاف ریفرنس اس وقت تیار ہے، اس طرح آگے بڑھ رہا ہے، اور جب انہیں اپنی گرفتاری کا یقین ہو چکا تو اس کے بعد ہی وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ سے کراچی سے امریکہ فرار ہو گئے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ان کے پاس بھی گرین کارڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ یعنی کہ امریکہ کے بہت زیادہ چکر لگاتے رہے ہیں۔ ناظرین، قبل کے پروگرام میں اجازت چاہوں، ایف آئی اے کا جو ہے وہ حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے گل پلازا کے قریب ایروز کمپلیکس سینٹر پر گزشتہ روز چھاپہ مار کر وہاں سے ایک حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے ایجنٹ عمران باٹوا کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے قبضے سے جو ہے بھاری مقدار میں امریکی ڈالر اور دوسری غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزم کے نشاندہی پر ان کا رائڈر جو ہے وہ علی اصغر کو بھی گرفتار کر لیے گئے، جو کہ مختلف پارٹیوں سے رقم لا کر بیرون ملک کو غیر قانونی طریقے سے بچوایا کرتے تھے۔ ملزم کی نشاندہی پر ہارون جویلرز کے شہزادہ ہارون کو بھی شامل تفتیش کیا، جس سے یہ ملزمان جو ہے وہ چمک خریدا کرتے تھے، اور ایک اور ملزم سعود یونس کی گرفتاری بھی جو ہے ملزم عمران باٹوا کے نشاندہی پر عمل میں لائی گئی۔ اس وقت پوری کراچی میں جو ہے وہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف، اور اب یہ بھی بات سامنے آئی کہ حوالہ ہنڈی والوں سے جو ڈالر تھے امریکی، وہ سب سے زیادہ جو اس کے خریدار نکلے وہ خود پولیس کے بڑے بڑے افسرانوں کے نام سامنے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پوری کراچی میں اس وقت ڈالروں کی اتنی قلت ہو گئی کہ منہ مانگے داموں بھی جو ہے وہ ڈالر مارکیٹ میں اس وقت دستیاب نہیں، اور نہ ہی کوئی اسے خریدنے یا فروخت کرنے کا رسک لے رہا ہے، اس لیے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ انہیں اس وقت تلاش کر رہی ہے۔ ناظرین، جانے سے قبل جو ہے خیبر پختونخوا کی کچھ دل ہلا دینے والی خبریں بھی شیئر کرتا چلوں۔ پچھلے دنوں جو ہے خبر آئی تھی کہ 95 سالہ ایک بوڑھے نے اپنے ایک انتہائی قریبی ساتھی جو کہ 80 سال کے تھے، ان سے 3 روز تک ناراض رہنے پر جو ہے دل برداشتہ ہو کر انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے ماں اور 2 بیٹیوں کو جو ہے فائرنگ کر کے سوابی کے علاقے کالو تھانے کے حدود میں ہلاک کر دیا۔ یہ ایک خاندانی چپکلش کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ 33 روز قبل جو ہے یہ جو مقتولین ہیں، انہوں نے جو ہے مردان میڈیکل کمپلیکس سے ایک نوزائیدہ بچے کو اغوا کیا تھا، جس کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، یہ ماں بیٹیاں گرفتار ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مسمات تکلیم زوجہ جہان بہادر، ان کی جو صاحبزادی ہے 22 سالہ مسمات نیہا زوجہ عمران، یہ جیل چلے جاتے ہیں۔ 33 روز بعد جو ہے وہ مشروط صلح پر جو ہے وہ انہیں تھانے سے جیل سے ان کی رہائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ پلاننگ کے تحت چونکہ جن کے بچوں کو اغوا کیا گیا تھا وہ انہیں ہلاک کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے گھر والوں پر دباؤ ڈال کر کہ بھئی ہم راضی نامہ کراتے ہیں، اور ان کا راضی نامہ کروانے کے بہانے انہیں مردان کے جیل سے ان کی رہائی دلوائی، اور رہا ہونے کے بعد گھر پہنچتے ہی انہیں پلاننگ کے تحت ان کی تیسری بیٹی کے ساتھ مل کر تینوں کو گزشتہ روز جو ہے وہ گولیوں سے بھون ڈالا گیا، جس پر جو ہے کالو تھانے کی پولیس نے مقدمات جو ہے ملزمان کے خلاف درج کر دیے گئے ہیں، اور اب تک کسی کی گرفتاری کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اس میں تو جن لوگوں نے یہ صلح نامہ کروایا ہے وہ بھی اس تہر قتل کی واردات میں بالواسطہ یا براہ راست طور پر ملزم ہی تصور کیے جائیں گے، کیونکہ انہیں غالباً اس بات کا علم ہوگا یا علم تھا کہ انہیں راضی نامے کے بہانے جو ہے وہ جیل سے اس مقصد سے نکالا جا رہا ہے کہ ان کا کام تمام تر کر دیا جائے۔ اب یہ خود
خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہیں معظم جاں انصاری کی ذمہ داری کہ وہ ان تمام تر معاملات کی تحقیقات کریں کہ آخر یہ کس کی کمزوری سے یا کس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی سے اتنا افسوسناک سانحہ رونما ہوا۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔